सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी पाकिस्तान से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील 9वां बाब 9वीं से 13वीं आयात। मत्ती को दावत रसालत। और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सिल और गुनाहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन। आज लितूरियाई 13वें हफ्ते का जुमा 5 जुलाई। आज की पहली तिलावत में आमूस नबी खबरदार करता है कि ये बात सुनो, तुम जो मस्कीनों को पामाल और मुल्क के मोहताजों को फना करते हो और कहते हो कि माह 9 की पहली तारीख कब गुजरेगी, कि हम रसद भेजें और सबत का दिन कब ख़त्म होगा, कि हम अनाज बेचें, गेहूं बेचें और अपने खत्ते खोलें, और दगा और फरेब करते हो, हाँ लोगों गरीबों के साथ दगा फरेब करते हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो इसका जो नुकसान है वो तुम्हें ही होगा। और फिर उसके बाद खुदावंद का कलमा जो है उसमें कात पड़ेगा, और खुदावंद कहता है कि कलमे की कात पड़ेगी और तुम्हें इस बात के लिए तलख तजर्बे करने होंगे। और खुदावंद जो है वो ऐसे लोगों के लिए मातम बिछा देगा। मैं तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे सब गीतों को मरसिए से बदल दूंगा, और हर एक कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक सर पर गंजापन लाऊंगा, और मैं ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसे इकलौते बेटे पर होता है, और इख्तिताम में रोज़ तल्ख की मानंद होगा। देख वो दिन आते हैं, मल के खुदा उनका फरमान है, जिनमें मैं इस मुल्क पर काल लाऊंगा। वो रोटी का काल ना होगा और ना पानी की प्यास होगी, बल्कि खुदा के का कलमा सुनने की कहत होगी। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आमूस नबी जो है ये पैगाम देता है खुदा की तरफ से लोगों को कि वो जो जुल्म व सितम करते हैं। आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती को जो एक टैक्स कलेक्टर था और बैठा हुआ था, और उसे कहते हैं मेरे पीछे हो ले, और मत्ती जो है वो सब कुछ अपना छोड़ के वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। और फिर वो जब शाम को खाना खाने बैठे तो वहाँ पर बहुत सारे मौसल और गुनाहगार भी थे। तो फरीसी इस बात के लिए एतराज़ करते हैं कि ये गुनाहगारों के पास बैठते। तो खुदावंद यीशु मसीह ये बात क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो आया ही गुनाहगारों के लिए हूँ, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया। और फिर बीमार को तबीब की ज़रूरत है, चंगे भले को तबीब की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इन दोनों तलाब से मेरे अजीज़ भाई और बहनों हमें क्या दर्स मिलता है? आमूस नबी जो है ये माइनर प्रॉफिट है। माइनर प्रॉफिट से मुराद होता है कि छोटा नबी। इससे मुराद ये कि इसकी छोटी सी किताब है, 8 अबवाब हैं सिर्फ इसके। ये था चरवाहा था,
اور بکریاں چراتا تھا کہ خداوند نے اسے چن لیا اور اسے نبوت کرنے کے لیے کہا. اور پھر جو نبوت اس نے کرنی ہے آموس نبی نے، اس میں اس کے چرواہا ہونے کا جو ہے نا وہ پورا سین ہمیں ملے گا، کیونکہ اس کی زبان جو ہے وہ کافی ولگر بھی ہے اور رف بھی ہے، ٹف بھی ہے، اور یہ خاصی ایک دو جگہ پہ تو یہ گالیاں بھی دینا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کرتے ہیں. تو آموس نبی بتا رہا ہے کہ تم لوگ جو غریبوں پر ظلم کرتے ہو اور ان کی روٹی چھین لیتے ہو، دغے بازی کرتے ہو، ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے ہو، اور تمہارا خدا انصاف کرے گا اور خدا تمہیں جو ہے وہ اس بات کی سزا دے گا. تو اچھے کام کا اچھا نتیجہ، برے کام کا برا نتیجہ. ہماری زندگی میں بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی اچھے ملتے ہیں، لیکن جب آپ برے کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کارما از اے بچ، اٹ کمز بیک. یعنی جو بھی کچھ تم کہتے کرتے ہو، آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، ہر ایک صدائیں پیچھا کرتی ہیں. تو اسی طرح سے ہماری بھی زندگی میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا پیچھا کرتے ہیں، اس کی ہمیں نیکیاں ملتی. جو ہم بدی برائی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ناحق بات کرتے ہیں، چگلی چگاری، چوری ڈاکہ اور دھوکہ فریب، اس کا نتیجہ بھی ہمیں ہماری زندگی میں ہی مل جاتا ہے. اس کا انتظار نہیں کرنا کہ شاید دوسری زندگی میں اس کا نتیجہ ملے گا. نہیں، ادھر ہی مل جاتا ہے. اوپر تو ملنا ہی ہے، ادھر بھی نتائج نکل آتے ہیں، اور اچھے کام کو اچھے ہی نتیجے ہوتے ہیں اور برے کے برے ہی. اور آج خداوند یسوع مسیح نے کس طریقے سے متی جو ہے، جو بعد میں جا کر خداوند یسوع مسیح کا ناصر اور رسول ہوگا، بلکہ یہ انجیل مقدس بھی لکھے گا، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو قلم بند کرے گا، اور اس سے ہمیں متی کی انجیل مقدس ملے گی. تو متی جو ہے، اس کا بلاوا آیا ہے، خداوند نے بلا، اور یہ کتنا پاورفل خداوند یسوع مسیح کا دعوت نامہ تھا اس کو کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ ہو گیا. دیکھیں اس میں بھی کتنی طاقت، مقناطیسی طاقت اور قوت ہے کہ پیسہ دھیلا چھوڑ کر، جہاں پر وہ پیسے بنا رہا تھا، وہ اس کو سب کو چھوڑ کر وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہوا. اور پھر جب یہ کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پر محصول لینے والے بھی آئے تھے، جن کا معاشرے میں بڑا برا نام تھا، ان کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ناحق پیسے کھینچا کرتے تھے غریب لوگوں سے، جو سبزیاں بیچتے، پھل بیچتے ہیں، اور جب وہ شہر کے اندر لاتے تھے تو ان کے اوپر بڑا بھاری بھاری محصول لگتا تھا، اور اس طرح سے وہ غریبوں سے ناجائز ناحق کمایا کرتے تھے. تو پھر خداوند یسوع مسیح جب فریسیوں کی یہ بات سنتے ہیں کہ تمہارا استاد تو ہے وہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک کیسی خوبصورت بات کرتے، اس نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، نہ کہ تندرست کو. اور پھر کہتا ہے کہ میں صادقوں کے لیے، سچوں کے لیے نہیں، بلکہ میں ان کے لیے جو برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں. تو اس طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جو ایمان لائے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ جو ہمارا خدا ہے، اس خدا کی باتوں کو سنیں، نیکی کے کام کیا کریں. کوئی ایک دن آپ کا زندگی میں ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں آپ نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، جس میں آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا ہے. ایک دن بھی اگر وہ زندگی میں چلے گا جس میں آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے، تو وہ ایک مسیحی کی زندگی میں وہ دن ضائع ہو گیا. تو آپ اپنی زندگی کے دن ضائع نہیں کریں. ہر روز چھوٹی موٹی، بڑی موٹی چھوٹی ساری نیکیاں کریں. جہاں موقع ملے گا وہاں پر نیکی کا کم از کم ایک آدھا، آپ کا اچھا بول، آپ کی اپریسیشن، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کے کسی کی تعریف کرنا، آپ کا کسی کا سراہنا، یہ بھی بڑی نیکی ہے. کچھ اچھا دیکھو تو چپ کر کے نہ بیٹھے رہو، بتاؤ کہ بھئی یہ تو بہت اچھا آپ نے کیا ہے. پھر آپ بھی اچھا کریں. اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، کسی کو تسلی کی ضرورت ہے، کسی کو سننے کی ضرورت ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت ہے، تو اس کے کان بھی بن جائے، اس کی زبان بھی بنے.
اور اسی طرح سے جو ہماری ایک مسیحی ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہ گاروں کو چنا ہے، خداوند یسوع مسیح نے گناہ گاروں کو پکارا بلایا ہے۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، آئیے، وہ ہمیں بھی پیار کرتا ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا لیکن وہ ہمارے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اور ہمیں جو بھی ہماری زندگی کا ایک دن بھی ہمیں ملتا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اور ہمیں جتنے بھی ہماری زندگی کے دن ہم جیتے ہیں اس میں خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تائب ہو جائیں اور نیکی اچھائی کے کام کریں۔ کیونکہ ہم خدا کا خاندان ہیں، اور جب ہم خدا کا خاندان، جب ہم اس کے لپالک بچے ہیں تو پھر اس کے بن کے بھی دکھائیں، اور خدا ہماری زندگی سے، ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے خیالات سے جھلکنا چاہیے روزمرہ زندگی میں۔ خداوند آپ کو اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔